إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدابا نفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے رسولوں کو بعض پر، جیسے فرمایا: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی ہے نبیوں کو، بعض نبیوں کو نبیوں پہ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کتاب زبور. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھی ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے اور انبیاء نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت عطا فرمائی ہو، مستقل کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی. اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو مستقل کوئی کتاب ملے، بلکہ وہ سابقہ کتاب کے تابع بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ بڑی آسان فہم جو سمجھ کے لیے آسان بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی جو ہیں وہ نبی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، شریعت دی. ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ تورات ہی کے مطابق تبلیغ اور دعوت دیتے تھے، تو اس لیے ہارون علیہ السلام نبی اور موسیٰ علیہ السلام رسول. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ نبوت جو ہے وہ عام ہے اور رسالت جو ہے وہ خاص ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 یا اللہ عالم نبی بھیجی ہیں، ان میں رسول صرف کتنا ہے؟ 313. تو اس لیے رسالت کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بڑھ کے ہے. پھر اللہ نے نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت عطا فرمائی، اور رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت عطا فرمائی. نفس نبوت و رسالت میں سب شریک ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبوت یا رسالت یہ ولایت نہیں ہے، فرق ہے. ولایت جو ہے کسی بندے کا ولی بن جانا، یہ ولایت جو ہے یہ تو کسبی چیز ہے، محنت سے حاصل ہونے والی چیز ہے. یعنی اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں عقل حلال صدق مقال، یعنی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا اپنا حلال سے کر لے، اور زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آنے دے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، محرمات سے بچ جائے، مامورات کی تعمیل کرے، تو محنت کرتے کرتے اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرما دیتے ہیں. اور یعنی کوئی بندہ بھی مقام ولایت پہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ کسب سے محنت سے حاصل کرنے والی چیز ہے. جتنی آدمی محنت کرے گا اتنی جلدی اس مقام کو حاصل کر لے گا. لیکن نبوت اور رسالت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
وہ وہابی نعمت ہے۔ کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کامل کے مطابق جس کو چاہتے ہیں نبوت و رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ کوئی آدمی محنت کرنے سے نبی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے جیسے کہ مرزا قادیانی کو اور اپنا نعوذ باللہ نبی ماننے والے جو ہیں وہ لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن مقدس میں آیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ وہ اطاعت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قیامت میں کن کے ساتھ ہوں گے؟ النبیین انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور کیا ہی بہترین رفاقت اور پسندیدہ رفاقت ہے کہ جن کو اللہ انبیاء و صدیقین کی صحبت و رفاقت نصیب کر دے تو وہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالحین میں شمار ہو سکتا ہے، تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ نبی بن جائے گا۔ وہاں تو اللہ نے یہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ بھی نبی بن جائے گا۔ ساتھ ہونا نبی کے علیحدہ بات ہے، نبی ہونا علیحدہ بات ہے۔ لاکھوں صحابہ میرے نبی کے ساتھ تھے تو کیا سب نبی بن گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں دی تو کیا پھر وہ نبی بن جائیں گے؟ اگر حضرت ابی بکر اور حضرت عمر کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر بھی نبی ہوتا، لیکن وہ بھی نبی نہیں بن سکا، تو پھر کوئی مرزا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم، آپ نے فرمایا میری امت میں سے جو بندہ کسی یتیم کی حفاظت کرے، کسی یتیم بچے کو پال لے، اس کی نگہداشت کرے، فرمایا قیامت میں وہ اور میں ایسے برابر ہوں گے، بس اتنا فرق ہوگا درجے کا، یعنی میرے درجے کے بعد اس کا درجہ ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والے کو بھی اتنا اونچا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ نبی کے ساتھ قیامت میں اگر اللہ اکٹھا کریں تو وہ ہر اکٹھے ہونے والا نبی بن جائے، تو یہ بہرحال نہیں۔ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ وہابی نعمت ہے، یعنی بندے کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو اپنی طرف سے آگ لینے کے لیے جا رہے تھے نا، کہ سردی ہو گئی، راستہ بھول گئے، اور بیوی سے فرمایا کہ تم بیٹھو میں جا کے آگ لے آتا ہوں۔ تو وہاں جب گئے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دو، تم تو وادی مقدس میں ہو، اور اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے رسالت عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے رسالت مل رہی ہے، تو اس لیے قرآن نے واضح فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں بہتر کہ وہ اپنی رسالت کا مرتبہ کس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی جس کو رسول بناتے ہیں، یعنی وہ رسول ہوتا ہے اللہ اور نبی کے درمیان میں، اور بندوں میں سے بھی جس کو رسول بناتے ہیں خدا چنتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو بندے چن لیں یا وہ محنت کرتے 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 پہنچ جائے۔ اچھا اسی طرح جو ہے کہ وہ دھوکہ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہارون کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں ایک تو بات یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں اتنی فصاحت و بلاغت سے خطاب نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کا میرے اوپر جو ہے الزام بھی ہے کہ ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو
تو اس لیے مہربانی کریں، اگر اللہ پاک میری حال پہ رحم فرما دیں اور میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دیں تو میرا بازو مضبوط ہو جائے گا، ہم دو ہو جائیں گے اور کھل کے قوت سے بات کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو ہے منظور فرما لی۔ تو وہ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ تو دعا سے نبی بن گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ مل گئی۔ تو اس لیے اگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبوت مل جاتی ہے تو ہمارے مرزا کو بھی مل گئی۔ ان کے لیے بھی دعا مانگی گئی، محنت کی گئی، انہوں نے بڑی ریاضت کی، بڑی عبادت کی، بڑی اطاعت کی اللہ کی، اور عیسائیوں کے ساتھ بڑے مناظرے کیے، اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ تو بہرحال تو یہ بات جو ہے، ایک بات یاد رکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت کا بھی علم نہیں ہے تو ہارون علیہ السلام کی رسالت کا بھی علم، نبوت کا بھی علم نہیں ہے۔ اب ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہارون نبی تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرما لی، ورنہ اگر نبی کی دعا سے ہر بات ہوتی ہو تو اللہ نے ان کو زیارت کیوں نہیں کروا دی؟ وہاں بھی تو دعا مانگی، اللہ میاں مجھے زیارت کرا دو، رب ارنی انظر الیک، میرے مولا تو نے مجھے کلام سے بخشا ہے، میں نے آپ سے کلام کیا، آپ نے مجھ سے کلام فرمایا، تو میں دیدار بھی کر لوں، کلام کرنے والی ذات کو دیکھ بھی لوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو وہاں دعا منظور نہیں فرمائی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت کے فیصلے فرما دیے تھے کہ پہلے سے حضرت ہارون اللہ کے علم میں نبی تھے، لیکن جیسے کہ مثلا سیدنا ابراہیم الخلیل نے دعا مانگی کہ اللہ میاں کعبہ بن گیا، یہاں ایک نبی پیدا فرما، چونکہ ابراہیم الخلیل کو پتا نہیں تھا، حالانکہ اللہ تو فیصلہ اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری نبوت کا فیصلہ تو اس وقت تو ہو چکا تھا، ابھی آدم علیہ السلام تو مٹی اور گارے میں تھے، یعنی ابھی ان کا پورا وجود مکمل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں ہے تو اس لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ میرے اللہ یہاں ایک رسول پیدا فرما اور ان میں سے رسول پیدا فرما تاکہ تیرے دین کے لیے وہ کام کرے اور تیرے اس گھر کی آبادی کا باعث بن سکے۔ تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ صرف اگر ابراہیم علیہ السلام دعا نہ مانگتے تو حضور نبی نہ بنتے۔ اللہ نے حضور کی نبوت کا فیصلہ تو پہلے فرما دیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی شامل ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعا مانگنے کا صلہ مل گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبوت اور رسالت کبھی محنت سے نہیں ملتی، مقام ولایت محنت سے مل جاتا ہے، آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو سب سے پہلے تو ایمان والے ویسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خود فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی محافظ و نگران ہیں اپنے ایمان لانے والے بندوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بندے جو ایمان والے ہیں وہ سب اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو محبوب رکھنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب اس میں پھر محنت و ریاضت ہے کہ جو آدمی جتنی محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، اتنی اس کے مراتب اور اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے اور اس کا انشراح صدر ہوتا جائے گا، اس کا تزکیہ نفس ہوتا جائے گا، اس کی ظلمانیت ہٹتی جائے گی، نورانیت بڑھتی جائے گی، اب وہ اللہ کے اور زیادہ بے اعتبار مرتبے کے قریب آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے انبیاء کو بھی فضیلت دی، ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، اور بعد انبیاء کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی، صرف نبی تھے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَقَالَ هَٰؤُلَاءِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا کہ بعض رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے، جیسے کہ مفسر فرماتے ہیں یعنی موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا،
اسی طرح پروردگار عالم نے معراج کی رات میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو ایک جگہ کلام ہے، لیکن میرے مدنی پاک سے تو بار بار کلام ہے معراج میں، کہ حضور بار بار جاتے تھے اپنی امت کے لیے نمازیں معاف کرانے کے لیے، اور ہر دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کو معاف فرما دیتے تھے، کیونکہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہی عرض کیا تھا کہ حضور مہربانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اب اصل میں بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں نا جی، کہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، اللہ تمام مسلمانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ذہن ٹیڑھا ہو نا جی، وہ سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک گاڑی ہے، اب کار ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے، اب اس کو آپ نماز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مدینہ شریف کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جمعہ پہ پہنچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو نعمت بن گئی۔ اب اگر کوئی ٹیڑھے ذہن کا آدمی ہو تو کوئی اس کو ٹیکسی چلا کے کرایہ کمانا شروع کر دے گا، کوئی اور ٹیڑھا آدمی ہو تو جرم کرنا شروع کر دے گا، کوئی اور ٹیڑھا آدمی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے تو اس کو گناہوں کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ راضی ہو نا تو آدمی ہدایت پہ رہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ حضور سے عرض کیا کہ اپنی امت کے لیے معافی مانگیں، ہمارے جو تھوڑے سے ٹیڑھے ذہن کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو جی، یہ وہابی کہتے ہیں کہ بھئی نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا تو کیوں کہا کہ تمہاری امت نمازیں نہیں پڑھے گی؟ انہوں نے اپنا مسئلہ نکال لیا، کیونکہ خود ٹیڑھا تھا نا جی، اگر راستہ ٹیڑھا ہو تو پانی اسی طرح پھرے گا نا، سانپ کی طرح بل کھائے گا، نہر سیدھی ہو تو پانی سیدھا جائے گا۔ انہوں نے یہاں ایک بات پیدا کر لی، انہوں نے کہا دیکھو جی، موسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کیا کہ آقا آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے۔ حضور نے معافی مانگی، اللہ نے فرمایا کہ 5 پڑھ لیں، 5 معاف ہیں، 45 پڑھیں۔ حضور واپس آ گئے، اور صحیح حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جائیں، پھر معافی مانگیں، 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضور پھر تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا چلو 5 اور معاف ہو گئی، 40 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت پھر جائیں، فاسألہ التخفیف، 40 بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضور پھر گئے، پھر گئے، پھر گئے، حتیٰ کہ 5 رہ گئے۔ اور اللہ نے یہ کرم بھی فرما دیا کہ یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5، لیکن ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم اسی طرح، چونکہ اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، لا یبدل القول لدی، ہم نے جو 50 کا حکم دیا ہے وہ برقرار، لیکن آپ کی امت کو معافی مل گئی، پڑھیں گے 5، لکھیں گے 50۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ حضور 5 کے لیے بھی معافی مانگیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے اللہ کے دربار میں بار بار جانے سے حیات، تو انہوں نے مسئلہ نکال لیا، انہوں نے کہا کہ جناب آخر موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ ورنہ حضور کی امت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ نماز نہیں پڑھیں گے 50؟ تو انہوں نے ایک اپنا مسئلہ، ہر آدمی اپنا مسئلہ نکالتا ہے نا، اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی مسئلہ نکالا تھا۔ اس مرزا قادیانی نے بھی مسئلہ نکالا، اس نے ایک وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں کتاب لکھوں گا 50 جلد، یعنی میری کتاب کی 50 جلدیں ہوں گی۔ مرزا نے لکھی 5 جلدیں، باقی لکھی نہ گئیں۔
تو اب قوم نے مطالبہ کیا کہ جناب سب لوگ ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں کہ اچھا آپ کا نبی ہے جھوٹ بولتا ہے، 50 کہے کہ 5 جلدیں لکھی اور بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، میں نے لکھی 5 ہے، تم 50 سمجھو، اس کو ایک صفر لگا دو، جیسے اللہ نے 5 کا 50 کر دیا. اللہ نے بھی تو 5 نمازیں کہا ہے نا کہ پڑھو، لیکن لکھوں گا میں 50. تو میں نے کتاب 5 لکھی ہے، تم 50 ہی سمجھو. اب جتنا ٹیڑھے ذہن ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ اپنی بات نکالتے. حالانکہ ایمان سے کہو کہ بھی کتابوں کا یا نماز کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ اچھا اللہ نے تو 50 معاف کر کے 5 کے بدلے میں ثواب ہمیں 50 کا عطا فرمایا، اور یہ کذاب کہتا ہے میں 50 لکھوں گا. لکھی کذاب نے 5. اب 5 کو ہم 50 کیسے پڑھیں؟ ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہوتا تو اس کی ہر بات جھوٹ ہے، تو لہذا جیسے 5 جلدوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے اور 45 جھوٹ کے پلندے ہم خود لکھ لیں اور شامل کر کے کہہ دیں گے جی 50 ہو گئی. یہ تو ہو سکتا ہے. اور تو کوئی حل نہیں ہے کہ 5 کو ہم صفر لگا کے خود 50 کر دیں، ہمارے اپنے بس میں ہے. اب جناب دیکھیں انہوں نے یہ مسئلہ نکال لیا میرے بریلوی بھائیوں نے کہ جی انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں. تو حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کے نبی ہیں یا بعد کے؟ ہاں جی. تو ان کو اپنی امت کا تجربہ ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا؟ اچھا ہم سے جو پہلے لوگ ہیں وہ ہم سے تو اچھے تھے نا بھائی، ہمارے باپ دادا ہم سے اچھے تھے نا، ان کے باپ دادا ان سے اچھے تھے. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا کہ جو میری امت اتنا 1000 سال پہلے گزر چکی ہے وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تو جو بعد میں آنے والے کمزور لوگ ہیں وہ کہاں 50 پڑھیں گے؟ یہ تو ان کے تجربے کی بات ہے. اس میں کون سا علم غیب ہے؟ ایک آدمی پر جو بیتی ہو وہ بتلا رہا ہے تو اس میں علم غیب کیا ہو گیا؟ اچھا اب انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ نکالا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب یہ جو موجودہ دور میں وہابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نبی اور ولی مدد نہیں کرتے، وفات کے بعد وہ کسی قسم کی امداد نہیں کرتے. انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے موت کے بعد مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام بھی تو گزر گئے تھے اور ان کا زمانہ بھی گزر گیا تھا. انہوں نے پوری امت محمد مصطفیٰ کی مدد کی اور 45 نمازیں معاف کرنے کا ذریعہ بن گئے. تو انبیاء اور اولیاء موت کے بعد مدد کیسے نہیں کر سکتے؟ اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مدد کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا مدد لینے والا بڑا ہوتا ہے؟ ہاں جی. تو پہلے یہ بھی تو عقیدہ رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے بڑے ہو گئے کیونکہ حضور کی مدد کی. اچھا اور حضور نے بھی یا علی مدد یا موسیٰ مدد کا نعرہ مارا یا مانگا یا طلب کیا یا نہیں کیا؟ ایک ہے یاد رکھو مشورہ دینا علیحدہ بات ہے، مدد کرنا علیحدہ بات ہے. مشورہ تو میرے پاک نبی کو صحابہ بھی دیتے تھے، فشاورہم فی الامر. حضور اپنے سے چھوٹے شان والے سے بھی مشورہ لے لیتے تھے، لیکن مشورہ دینا علیحدہ بات ہوتی ہے اور مدد کرنا علیحدہ بات ہوتی ہے. نصرت اصل پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات کیوں کی؟ جو اصل بات تھی اس پر تو ان کا دماغ پہنچا نہیں، اس پر تو وہ پہنچے ہیں جو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے عاشق ہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیں، تو اللہ نے فرمایا آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. اچھا ہم آپ کو تسلی کراتے ہیں وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر بھی صرف اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں. اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر جائے تو پھر تم بھی درخواست کرنا رویت کی.
اگر اتنا بڑا پہاڑ نہ برداشت کر سکے تو تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. جب ہوش آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، میری توبہ، میرا اللہ میں پھر سوال نہیں کروں گا، میں نہیں دیکھ سکتا. اب معراج والی رات جب میرے مدنی نے اپنے رب کو دیکھا، کلام کیا، واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ رویت باری تعالیٰ کی جو تمنا تھی، انہوں نے کہا میرے نبی آپ نماز بخشوائیں تاکہ میں رب کو نہیں دیکھ سکا تو ان آنکھوں کو تو دیکھتا رہوں جو رب کو دیکھتی رہیں. اصل بات تو موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے کی یہ تھی، یہ نہیں تھی نعوذ باللہ کہ وہ کوئی مدد کر رہے تھے یا اللہ کے نبی نے ان سے مدد طلب کی تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی درخواست کی تھی، بلکہ وہ ایک تمنا تھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ جتنی دفعہ یہ میرا محبوب جائے گا اپنے رب سے بات کرے گا واپس آئے گا، چلو میں نے اپنے رب کو نہ دیکھا تو دیکھنے والے کو تو دیکھ لیا نا. تو یہ تو ایک مقام تھا، لیکن جن کے عقل ٹیڑھے تھے انہوں نے راستہ بھی ٹیڑھا نکال لیا. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ یہ ہمارے بھائی جو تھے انہوں نے علم غیب کا مسئلہ نکالا. اچھا اور رافضی شیعہ جو تھے وہ پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے جب آپ جنگ پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بطل تھے، تو بہادر آدمی کے لیے گھر میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے بار بار طریقے سے حضور کی خدمت میں یعنی اشارتاً کنایتاً بات کی کہ حضور مجھے جنگ میں ساتھ لے جائیں، جنگ میں ساتھ لے جائیں. حضور نے فرمایا علی میرا حکم ہے تم گھر میں رہو. حضرت علی نے کہا حضور آپ کا حکم ہے میں تعمیل کرتا ہوں، لیکن ہے میرے لیے بڑا مشکل کہ سارے مجاہد جا کے میدان میں لڑے میں گھر میں بیٹھے رہوں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ عجیب بات، حضرت علی میں جو حکم دے رہا ہوں تمہارا گھر میں بیٹھنا کوئی تمہارے شان میں کمی کا باعث نہیں بنے گا. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے ہارون نے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا، اور میں کوہ طور میں جا رہا ہوں تو تم بھی میری طرح نیابت کرو میرے گھر کے اندر، کیونکہ گھر کے معاملے میں کوئی غیر بندہ تو اندر نہیں جا سکتا. گھر کے معاملے میں تو وہ اندر جائے گا جس سے قرابت ہوگی، جس سے محرم ہوگا. غیر محرم کو آدمی گھر کی ڈیوٹی کیسے دے دے؟ اور اگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہے، انہیں کوئی تکلیف ہوئی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے گھر میں اور کون داخل ہوگا؟ تو تم اسی طرح ہو جیسے ہارون. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کی تسلی کرائی تاکہ ان کے دل میں جو نہ جانے کا بوجھ ہے وہ بوجھ اتر جائے، اطمینان ہو جائے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور میرے مدنی جو ہیں محمد ابن عبداللہ ہیں. عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا. اور ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ تو آپس میں ویسے بھی کیا رشتہ بن گیا بھائی. انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا ہارون اخلفنی فی قومی، کہ ہارون نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہارون میں تو جا رہا ہوں تورات پہ، اب میری قوم میں میرا خلیفہ تم ہو. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے
تو وہاں ہارون خلیفہ تھا تو نبی کا خلیفہ علی بنے گا، ابو بکر کہاں سے خلیفہ بن گیا؟ انہوں نے اپنا مسئلہ نکال لیا. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے نا کہ جب آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے نا، آپ اصول ہے نا، آپ ایک ندی کھود دیں تھوڑی سی، اس کو سیدھا کھول لیں تو پانی سیدھا چل جائے. آپ اس کو یوں کر دیں، ذرا زگ زیگ کر دیں تو پانی بھی اسی طرح کرتا چلے جائے. اب انہوں نے اس مسئلے سے خلافت نکالنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن خدا کی شان دیکھو کہ بھئی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے یا بعد میں؟ ہارون کی وفات ہی پہلے ہوگی. اللہ نے ان کو زندہ ہی نہیں رکھا تھا کہ کوئی نبی کے بعد خلافت کا جھگڑا ہی نہ کرے. وہ تو زندگی میں ڈپٹی سپرد کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد تو ہارون خلیفہ نہیں بنے، ہارون تو پہلے فوت ہو گئے. زندگی میں کسی کو گھر میں ڈپٹی دینا جو ہے علیحدہ بات ہے، موت کے بعد خلافت علیحدہ بات ہے. اور وہاں دونوں نبی ہیں اور یہاں حضرت علی کے پاس نبوت نہیں ہے، تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی توفیق دے. ورنہ جب عقل ٹیڑھی ہوتی ہے تو باتیں ٹیڑھی. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب توافت منازلهم عند الله عز وجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو شرف کلام بخشا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام فرمایا. اور اسی طرح اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا، جیسے کہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر بھی موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کر دیے ان کے درجات. فرماتی ہیں کہ جیسے معراج کی رات اللہ نے میرے مدنی کو انبیاء کے ساتھ ملایا، اور بعض نبی پہلے آسمان پہ، بعض دوسرے پہ، بعض تیسرے پہ، بعض چوتھے پہ، بعض پانچویں پہ، بعض چھٹے پہ، بعض ساتویں آسمان پہ ملے. تو جیسے جیسے ان کے مرتبے تھے، جیسے جیسے ان کے مدارج تھے، اللہ نے اسی طرح ان کو مقامات عطا فرمائے، جیسے کہ حدیث اسراء اور معراج کے اندر ثابت ہے. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسم الله والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يسأكون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فأجد موسى عليه السلام بادشا بقائمة الأرش فلا أدري أفاك قبلي أم جوزي وساقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ پھر صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے جب قسم کھائی تو کہا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے. تو حضرت جب آقا انعامدار کی شان میں کبھی سنی مسلمان نے تو مسلمان کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی پر بھی فضیلت دی ہے، بڑے خبیث ہو. تو انہوں نے تھپڑ مارا یہودی کے منہ پہ. انہوں نے کہا یہ تم کیسے کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل تو محمد رسول اللہ ہے.
غصے میں آ کے مسلمان نے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، فاستقل یہودی والمسلم، وہ یہودی جو ہے سیدھا حضور کی خدمت میں گیا اور جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمارے درمیان میں بات ہوئی ہے اور مسلمان نے مجھے جو ہے تھپڑ مارا۔ حضور پاک ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ میری امت مجھے نبیوں پہ نہ بڑھایا کرو، میرا شان نہ بڑھایا کرو نبیوں پر۔ دیکھو کہ قیامت والے دن جب سب پہ ساکا آئے گا، بے ہوشی آئے گی، فرماتے ہیں حضور پاک کہ انا اول من یفیق، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور جب میں ہوش میں آ کے اٹھوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا پتہ نہیں یا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش کیا نہیں، کیونکہ کوہ طور پر جو بے ہوش ہوئے تھے اللہ نے اس کا بدلہ دیا ان کو کہ آج وہ بے ہوش نہ ہوں، تو لہذا موسیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، تم کیوں ایسے بڑھاتے ہو نبیوں کو؟ تو اب یہاں آ گیا کہ نبیوں پر نہ بڑھاؤ، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر بڑھایا ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو بظاہر قرآن اور اس حدیث کے اندر جو ہے ایک تعارض واقع ہوتا ہے۔ ایک تعارض تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے نبیوں پہ مت بڑھاؤ۔ اچھا ایک تعارض تو یہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور نبی فرماتے ہیں انبیاء کو نہ بڑھاؤ ایک دوسرے پر، تو تعارض ہو گیا۔ اچھا دوسرا تعارض یہ ہو گیا کہ سب سے افضل جو ہے وہ تو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے مجھ سے بھی پہلے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا مجھے، لا ادری، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی آئی نہیں یا بے ہوشی آئی ہے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں، اس سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں، اصل فرمان کا مقصد کیا ہے کہ بھئی انبیاء کو ایسے نہ بڑھاؤ کہ ایک کا شان بیان کرو تو دوسرے کی توہین ہو جائے، نا لا تفضلونی، ایسا ہرگز نہ کرو۔ اللہ نے سب کو شان دی ہے، اور دیکھو کہ بعض چیزوں میں جزئی طور پہ اللہ نے ایک چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے جو اور نبی کو نہیں دی، تو اس لیے فرمایا یہ تنبیہ تھی کہ بھئی تم ایسی بات نہ کرو، جیسے دیکھو نا جی تم کسی ایک عالم کی شان بیان کرو اور باقی کی توہین کرو، نہ، سب علماء ہیں، اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے دین کا کام لے لیں۔ تو آپ تعریف کریں مثبت انداز میں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسی شان دی، ایسی شان دی، ایسی شان دی، ایسی شان دی، یہ مانا نہیں کہ دوسرے مخالف سے کہو کہ تیرے نبی کی کیا شان ہے، وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، ہمارے بعد مسلمان محبت میں آ کر بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، محبت میں آ کے بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کوہ طور میں حکم دیا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم وادی مقدس میں ہو، جوتے اتار دو، جوڑا اتار کے آ جاؤ۔ اب وہاں یہ بھی اور ساتھ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی کو کیسے شان دی کہ معراج والی رات اللہ نے فرمایا کہ تم جوڑوں کے ساتھ میرے عرش پہ آ جاؤ، حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا کہ جوڑے پہن کے عرش پہ آ جاؤ؟ قرآن میں ہے یا کسی حدیث میں ہے یا کسی بات میں ہے؟ جنہیں اتنا بڑا گھڑنتو ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج والی رات حضور کا عرش پہ جانا بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ سارے قرآن و حدیث کو آپ کنگھال ڈالیں، آپ کو کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ حضور معراج والی رات عرش پر بھی تشریف لے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد رکھیں دو روایات ملتی ہیں، جو صحیح روایات ہیں بخاری اور مسلم کے اندر، یا جو قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، وہ تو آتا ہے سدرۃ المنتہا، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے انہیں اور اپنا قرب نصیب فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام بھی رہ گئے
اور جبریل علیہ السلام بھی پھر حضور کی معیت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نے ہر فرشتے کا ایک مقام بنایا ہے، میں اس سے آگے نہیں گزر سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور شرف مرتبہ بخشا، ورنہ سارے قرآن کے اندر ایک ایک آیت پڑھ لیں اور ایک ایک حدیث مبارک پڑھ لیں، کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ حضور عرش کے اوپر تشریف لے گئے ہوں، یا اللہ نے فرمایا کہ تم جوتے پہن کے عرش پہ آ جاؤ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ محبت میں آ کے خود بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں دیکھو جی حضور کی شان کے خلاف۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھو، اصولی بات ہے، اگر میرا پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے مسئلہ سمجھو، اگر میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پہ تشریف فرما ہوں تو کیا یہ عظمت یہی ہوگی کہ آپ جو ملنے کے لیے حضور کے دربار میں جائے، خادم جائے، صحابی جائے، اہل بیت کا آدمی جائے، وہ جوتوں کے ساتھ اسی تخت پہ چل جائے جس میں نبی بیٹھا ہے؟ نہ اس میں حضور کی عظمت ہے، یا نعوذ باللہ حضور کی شان میں کمی ہے۔ جو بھی خادم آئے گا، جو بھی اہل بیت یا صحابی آئے گا، وہ دور اپنے جوتے اتارے گا، ادب سے آئے گا، حضور کے سامنے آ کے کھڑا رہے گا، جب تک حضور بیٹھنے کا حکم نہیں دیں گے وہ بیٹھے گا بھی نہیں۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے۔ اب اگر میرے اللہ کا مقام عرش ہے تو خدا ہے، نبی عبد ہے، تو اب اللہ کے نبی کا مقام اسی طرح ہم ثابت کر سکیں گے کہ آپ جوڑے پہن کے عرش کے اوپر چلے جائیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ خود قصے بناتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار میری شان ایسے نہ بیان کیا کرو کہ دوسرے نبی کی توہین نکلے، یا میری فضیلت ایسے نہ بیان کیا کرو جیسے یہود و نصارہ نے بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے گئے اور عقیدہ رکھ لیا کہ خدا کا بیٹا ہے، اور بعد میں کہنے لگے نہیں بیٹا بھی نہیں، خود خدا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھایا، کیا کہا کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں قریش مکہ نے کہا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے نصرانیوں نے اپنے نبی کو بڑھایا، یہودیوں نے اپنے نبی کو بڑھایا کہ تم مجھے مقام الوہیت اور ربوبیت پہ پہنچا دو، یا تم مجھے خدا کے ساتھ ملا دو، یا تم میرا مرتبہ خدائی کے برابر کر دو۔ فرمایا خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا، اور فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کے مقام کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ فرمایا خبردار تم کبھی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کبھی میرے روضہ مبارک کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کبھی میرے روضے کا طواف نہ کرنا، کبھی میرے روضے پہ آ کے سجدہ نہ کرنا، بلکہ سلام پڑھنے کے بعد اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے تو اپنے خدا سے مانگنا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھا دی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی توکل کرے، اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ اسی کا جواب دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء پر مجھے نہ بڑھاؤ، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان ھذا کان قبل ان یعلم بالتفضیل، کہ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ ابھی حضور کو اللہ نے یہ خبر نہیں دی تھی کہ ہم نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، یعنی آپ کے علم سے پہلے یہ بات تھی، پھر اللہ نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ سب کے سردار ہیں۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں فیہ نظر، مجھے اس جواب کے اندر اعتراض ہے، یہ جواب جو ہے اتنا قوی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان ھذا قالوا من باب الحزم والتواضع، اور دوسرا جواب یہ دیا مفسرین کرام نے کہ حضور نے جو فرمایا کہ مجھے موسیٰ پہ نہ بڑھاؤ، مجھے نبیوں پہ نہ بڑھاؤ، یہ حضور کی تواضع تھی، حضور کی شان تواضع تھی۔ جو شان والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس درخت پہ بھی پھل لگ جائے وہ درخت جھک جاتا ہے، اور جس درخت کے پھل نہ ہو تو ٹنڈ منڈ سیدھا کھڑا ہوگا آ کر کے۔
کیونکہ اس کے اوپر ثمر ہے نہیں. تو جن کو اللہ شان دیتی ہے وہ جھک کے رہتے ہیں, وہ فرعون نہیں بنتے. الثالث ان هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب کوئی جھگڑے کی بات ہو جائے تو وہاں ایک کو فضیلت دے کے دوسرے کی شان میں کمی نہ کرو. اور چوتھا جواب دیا لا تفضلوا بمجرد الاراء والعصبیہ. اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ محض اپنے عقل سے اور محض اپنی عصبیت سے کہ چونکہ میرا نبی ہے اس وجہ سے نہ بڑھاؤ. جن کو اللہ نے بڑھایا ہے سو بڑھایا ہے, تم اپنی رائے یا عصبیت کا استعمال نہ کرو. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اور پانچواں جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ کسی کا شان بڑھانا یا اس کا کم کرنا تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جس کی شان بڑھائی ہے, جس کی شان بلند کی ہے, اس پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے. تمہیں اپنے فیصلے نہیں کرنے چاہیے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. اب اللہ پاک فرماتی ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ الْحُجَّجَ وَالدَّلَائِلَ الْقَاطِعَاتِ عَلَى صِيَّةِ مَا جَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَيْهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ ابن مریم کو اپنی نشانیاں دی, حجج دیے, دلائل دیے, بڑی کھلی کھلی نشانیاں دی کہ اللہ کے آپ بندے بھی ہیں, اللہ کے آپ رسول بھی ہیں. ایسے نہیں تھا کہ یہودیوں کا رد ہو سکے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یعنی ان اللہ أَيَّدَهُ بِجِبْرِيلَ علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور تائید کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ. ثم قال تبارک و تعالی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اگر اللہ چاہتے تو یہ قومیں جو ہیں ہدایت ملنے کے بعد, کتابیں ملنے کے بعد, نبی رسول آنے کے بعد یہ قتال نہ کرتے. ولیکن اختلفوا, قرآن آنے کے بعد بھی, تورات آنے کے بعد بھی, دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر. بعض ایسی ہیں جو ایمان لے آئے, بعض ایسی ہیں جنہوں نے کفر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اگر اللہ چاہتے تو یہ قوموں میں اختلاف نہ ہوتے, قوموں میں جھگڑے نہ ہوتے, قوموں میں قتال نہ ہوتی. ولیکن اللہ یفعل ما یرید. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو ساری دنیا ایک کلمے پہ ہوتی, کوئی جھگڑا نہ ہوتا, کوئی خلاف نہ ہوتا, کوئی قتال نہ ہوتا. لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں, اسی اختلاف کے اندر امتحان ہے بندوں کا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون کفر والے ہیں, کون حزب الرحمان ہے اور کون حزب الشیطان ہے, کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے, کون شیطان کے راستے پہ جانے والے. ورنہ اللہ اپنی قدرت سے تو سب کو اکٹھا کر دے, پھر وہ تو قوت کے ساتھ, قہر کے ساتھ ایمان ہوتا نا, جبر کے ساتھ. لیکن اللہ نے سب کو رائے دے دی, اس کی حکمتیں ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ کہہ دیکھو جی اللہ نے اس کو تو مسلمان بنایا, اس کو کافر بنا دیا, کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی نے آ کے پوچھا. اس نے کہا کہ جی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا بڑا عادل ہے, بڑا منصف ہے, بڑا عدل فرمانے والے ہیں, یہ کیا عدل ہے کہ اس بندے کو تو بنا دیا ایمان والا, اس کو بنا دیا کافر, حالانکہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا, آپ نے فرمایا جاہل مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ نے جو کچھ کیا اپنے ملک میں کیا ہے یا تمہارے ملک میں کیا ہے؟ سمجھیے مسئلہ. دیکھیں نا مثلا اب یہ اینک جو ہے میری ہے, میرے ملک میں ہے, میں نے خریدی ہے. حالانکہ کیا ملک, بندے کا ملک تو مجازی ہے, نہ مر گیا ختم ہو گئی, ہر بات ہی ختم ہو گئی. لیکن مجازی طور پہ میں اس کا مالک ہوں, میں اس کو استعمال کروں, میں بیچ دوں, میں کسی کو ہدیہ دے دوں, کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے. ہاں میں اگر اس کی جیب سے اینک نکال کے اور کو دے دوں تو لوگ کہیں گے اچھا بات ہے, اس کی جیب سے نکال کے اس کو کیوں دے رہے ہو, تو اس کی چیز ہے.
تو حضرت ابن عباس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری مخلوق کس کا ملک ہے؟ تو اگر اللہ اپنے ملک میں جو کچھ چاہے تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یا تو تمہارا ملک ہوتا پھر تم اعتراض کرتے کہ دیکھو جی اس کو مسلمان بنایا اس کو کافر بنایا، دونوں اس کا ملک ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہیں کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کسی کو زبردستی کافر نہیں بناتے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون کس چیز کی صلاحیت رکھنے والا ہے، پھر اللہ اس کو موقع دیتے ہیں۔ ہوا سے خمس دیے ہیں، 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اس کو عقل دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ جب وہ اپنے اختیار سے ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ بھی دلوں پہ مورے لگا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی پھر تو نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اللہ زبردستی کسی کو کافر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان بنا دیں تو پھر قرآن حدیث کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس حکم دے دیتے تم مومن تم کافر، ختم ہو گئی بات۔ یہ جنت والے یہ جہنم والے اس کی مرضی۔ لیکن یہ سارا نظام کیوں قائم فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آگے تم اپنے اعمال کی سزا پاؤ گے، جو کرو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو آدمی بھلائی کا ذرے کے برابر بھی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، برائی ذرے کے برابر بھی کرے گا۔ تو جب اللہ زبردستی کرواتے ہیں تو پھر بدلے کا کیا معنی یہ ہے کہ بھلائی بھی ہم اپنے حصے کرتے ہیں، برائی بھی ہم اپنے عقل سے اور اختیار سے اور پہچان سے کرتے ہیں، تب ہی تو سزا اور جزا ہے۔ باقی لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جی اللہ نے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کفر پہ مرے گا، اور یہ جو ہے بندہ ایمان پہ مرے گا۔ جب اللہ نے لکھ دیا تو جی ہم کیا کریں، اللہ کا تو لکھا ہوا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لکھے کا معنی یہ نہیں ہوتا، لکھے کا معنی یہ ہے جیسے دیکھیں نا اب ایک ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، اس میں دو سسٹم ہوتے ہیں، ہیٹنگ کا بھی کولنگ کا بھی، لکھا ہوتا ہے ادھر کول ادھر ہیٹ، سرخ نشان ہے ادھر نیلا نشان ہے۔ آپ کول پہ کھڑا کریں گے ٹھنڈا کرے گا، ہیٹ پہ لے آئیں گے گرم کرے گا۔ اب اس گرمی کے موسم میں کوئی آدمی رات اپنے کمرے میں جا کے اس کو ہیٹ پہ کر دے اور چلا دے اور گرمی ہو جائے، لوگ آئیں کہ بھائی پہلے گرمی ہے یہ تم کیا کرے ہو، کہا جی لکھا ہوا جو تھا۔ تو اب لکھے ہوئے کا قصور ہے یا اس پھیرنے والے کا قصور ہے؟ جس نے اس کو ہیٹ پہ کیا ہے قصور کس کا ہے؟ اللہ نے کیوں لکھ دیا کہ وہ اتنے بڑے علام الغیوب ہیں کہ بندوں نے جو جو کرنا تھا چونکہ ان کے علم میں ہے کہ یہ کرنا تھا اس لیے پہلے لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کرے گا، مجھے پتا ہے لیکن کرے گا خود۔ سمجھیے مسئلے کو، اللہ نے تو اپنے علم کامل کے مطابق یہ لکھ دیا۔ اب جب وہ بندہ، اللہ نے لکھا یہ بندہ مکے میں مرے گا، تو جب اس کی موت مکے میں آتی ہے تو اب فرشتے حیران ہوتے کہتے سبحانک یا اللہ، پاک ہے تیری ذات، کمال ہے تیرے علم کا۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اسرائیل اللہ کے فرشتے جو ملک الموت ہیں، روح قبض کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں تھا، اور ایک آدمی جو حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا 2 گھنٹے کے بعد اس کی موت کا وقت مقرر تھا، اور وہ جگہ وہاں سے سینکڑوں میل دور تھی، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ مولا اس کی موت آپ نے لکھی ہے فلاں جگہ، اور یہ بیٹھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور 2 گھنٹے میں اس کا وہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں تو تیرا ملک ہوں، فرشتہ ہوں، میں تو ایک لمحہ البصر میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے حضرت سلیمان سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مہربانی کریں، مجھے گھر بڑا ضروری پہنچنا ہے، کسی جن کو حکم دیں گے مجھے پہنچا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیا کہ بٹھاؤ اس کو اپنی پشت پہ، اڑو اور پہنچاؤ۔ وہ اڑ رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا کہ مولا دیکھو کیسے اپنی موت کے لیے پہنچ رہا ہے، جہاں تیرا فیصلہ تھا وہیں یہ جا رہا ہے۔
تو اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، ورنہ سزا ہمیں ہمارے کیے کی ملے گی۔ اللہ نعوذ باللہ ظلم سے پاک ہے، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو ان کے جھگڑے اور قتال نہ ہوتا، لیکن كُلُّ ذَلِكَ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، ہر چیز اللہ کی قضا اور اللہ کی قدر ہے۔ بَلِهَٰذَا قَالُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ بعض عورتیں ناک میں وہ پہنتی ہیں اور کانوں میں بھی پہنتی ہیں بالیاں والیاں یا کوئی جو بھی زیور شیور ہوتا ہے، تو یہ ان کا ناک میں پہننا کان میں پہننا تو کوئی منع نہیں ہے، فقہا نے لکھا کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنے منشے سے ایسا کر رہی ہے، کسی نے جبر تو نہیں کیا اس کو۔ تمہیں منع ہے، وہ کہے کہ نہیں اور تم جا کے کان چیرنا شروع کر دو کہ نہیں میں نے تو آج سونا ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تمہارا کان بچے یا نہ بچے، یہ مقصد ہے۔ اگر وہ اپنے منشے کے مطابق کوئی ایسی چیز کرتی ہے کوئی حل نہیں، جیسے کہ بعض لوگ دانتوں کی اصلاح کرتے ہیں یا دانتوں کو ربط کراتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے زیارت نہیں کی حضور کی۔ عصر کی اذان ہو جانے کے بعد، نماز ہو جانے کے بعد، اذان ہونے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھنا کوئی منع نہیں، ثواب ہے پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، کوئی سجدہ نہ کیا جائے۔ بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ حرم میں اجازت دیتے ہیں، باہر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو، لیکن صرف حرم کے اندر وہ کہتے ہیں کسی نے طواف کیا یا کوئی ایسی ضرورت آ گئی تو جائز ہے۔ اگر فجر کی اذان ہو جائے تو ہم نماز قضا پڑھ سکتے ہیں، سنتوں سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر فجر کے فرض پڑھیں، پھر سورج نکلنے کے بعد قضا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں جو لوگ ہنڈی کے ذریعے روپیہ بھیجتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ کسٹم نہیں دیتے اور کسٹم سے سامان چھپا کے لے جاتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے سونا چھپا کے لے جاتے ہیں، بھئی کافر ملک ہے جو مرضی ہے لے جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ہے چھپاؤ، جتنا بچ سکتے ہو بچو، وہاں ظالمانہ ٹیکس ہے ان سے بچنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر مسلمان ملک ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو بالکل نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر مسلمان ملک میں ہنڈی سے پیسہ بھیجیں اور ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر بالکل نہ کریں، لیکن اگر کوئی کافر ملک ہے جو قاتل ہے مسلمانوں کا، وہاں مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جو مرضی ہے کرو، سب جائز۔ کہتے ہیں جی بدعتی قبر پرست جو ہیں کچھ لوگ یہاں بھی ہیں، تو یہاں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے والے بھی ہیں، بے نماز بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، داڑھی منڈے بھی ہیں، یہاں سچ بولنے والے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں، اللہ کی توحید والے بھی ہیں، تو قبر والے بھی ہیں۔ قبر والے نہیں ہوں گے تو تیری توحید کی کیا قیمت ہوگی؟ تم ان کو ہدایت کرو، سمجھاؤ۔ وہ اپنی بدعات کی محنت کر رہا ہے، کیسٹیں تقسیم کر رہا ہے، اور تم اللہ کی توحید پہ خاموش ہو، تو تمہاری کمزوری ہے نا، تم اس کی اصلاح کرو، کوشش کرو، اس کو دین سمجھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں، بعض لوگوں پھر کہتے ہیں، بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں مکی صاحب کبھی جواب دیتے دیتے تلخ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بات یاد رکھو، میری کمزوری ہے کہ ہر بلوچ آدمی بہت شریف بھی ہو جائے تو تھوڑی سی تلخی رہ جاتی ہے،
ایک بات یاد رکھو، اگر قوم ہماری یہ ہے نا، قوم کا اثر ہوتا ہے، لاکھ آدمی مولوی بن جائے، لاکھ آدمی مدرس بن جائے، ہیں تو ہم وہی بلوچ، کوئی سید بزرگ تو ہے نہیں بابا ہم. تو اس لیے وہ ایک تلخی ہوتی ہے فطری طور پہ، یہ کمزوری ہے انسان کی، یہ آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہے. دیکھا نہیں کہ ایک سردار حضور پاک کی خدمت میں قید ہو کے آ گیا، سمامت ابن اسال نجد کے علاقے کا سردار تھا، قید ہو کے آ گیا. حضور نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ رحمت للعالمین کافی دیر کے بعد جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتلاؤ کیا خیال ہے تمہارا، اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور نے کہا حضور بات یہ ہے ان تقتل ذات دم. اور نے کہا دیکھو حضور کیا فیصلے کی بات ہے، میں بھی سردار ہوں اپنے قبیلے کا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے میرا بھی بدلہ لینے والے موجود ہیں، قتل کر دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور انصاف ہو اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں بھی پھر مرد ہوں، جڑا ہوں، احسان کا بدلہ دوں گا آپ کو. حضور نے فرمایا چلو بندہ رہے. ایک دن اور بندہ رہا، انہوں نے کہا اب دماغ ٹھیک ہو گیا ہوگا. حضور نے فرمایا اب بدلا، انہوں نے کہا جی ہماری وہی بات ہے، قتل کرنے کر دیں کوئی بات نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میں سردار ہوں، اور اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر معاف کر دیں، پھر میں معافی کا بدلہ دوں گا انشاءاللہ، شریف آدمی ہوں میں، بدلہ نہیں بھول جاؤں گا. تو 2 دن گزر گئے، تیسرے دن حضور نے فرمایا ہاں اب کیا حال ہے، دماغ ٹھکانے آ گیا. انہوں نے کہا جی ہماری وہی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم احسان کرتے ہیں چھوڑ دو. حضور نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا ایک باغ میں، غسل کیا، کپڑے شپڑے بدلے، واپس آ گیا. کہنے لگا حضور اب میں کہاں جاؤں، اب مجھے کلمہ پڑھا دو. اب احسان کیا ہے تو پورا کریں، یہاں چھوڑ دیا ہے، جہنم سے نہیں چھڑواتے، وہاں سے بھی چھڑوائے، اب کلمہ پڑھائیں. حضور نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا حضور میں جا رہا تھا عمرے پہ، راستے میں آپ کے صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، یہ مجھے پکڑ کے، کیونکہ عمرہ تو کافر بھی کرتے تھے نا، تو اب میں عمرہ کروں. آپ نے فرمایا ہاں عمرہ کرو. تو وہ عمرے پہ جب آیا تو مکے کے سردار ٹکر گئے. انہوں نے کہا تم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گئے ہو اب عمرہ کرنے کے لیے، اب ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرنے دیتے ہو نہ کرو، یہی زیادہ سے زیادہ مجھے دم ہی دینی ہے نا، بکری دینی پڑے گی نا. میں باہر بکری ذبح کر کے چلا جاؤں گا لیکن میں بھی ثمامۃ ابن اسال ہوں، یاد رکھنا بدلہ لوں گا میں بھی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بہرحال انہوں نے عمرہ روک دیا، وہ واپس گیا. اس نے جناب جس راستے سے شام کا تجارتی قبائل آتے تھے، ان کے قافلے آتے تھے، گندم آتی تھی، چوکی بٹھا دی، اپنی قوم کے بندے بٹھا دیے کہ جو قریش کا قافلہ نکلے لوٹ لو، اور جو ان کی گندم لے کے جائے سب چھین لو. 6 مہینے میں کافروں کے تو آنکھیں باہر نکل آئیں، گندم آنی بند ہو گئی، کھائیں کہاں.